بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحث چل رہی ہے مطلق اور مقید کی۔ کس کی؟ مطلق کی بحث چل رہی ہے۔ مطلق کا حکم بتایا تھا، فرماتے ہیں ذہب اصحابنا الی ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، ہمارے اصحاب گئے ہیں یعنی فقہائے احناف گئے ہیں اس بات کی طرف کہ کتاب اللہ کا مطلق اذا امکن العمل باطلاقہ، جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا جب تک ممکن ہوگا، فزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا یجوز، تو اس پر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے زیادتی نہیں کی جائے گی، زیادتی کرنا جائز نہیں۔ حکم کیا تھا؟ مطلق جب تک اس کے اطلاق پہ عمل کرنا ممکن ہوگا، خبر واحد یا قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہو۔ ایک قاعدہ یاد رکھنا، قاعدہ ہے اصولیین کے نزدیک، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کا مطلق ہے۔ اللہ نے فرمایا، ایک مثال دی، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ فرمایا تھا فغسلو، غسل اس میں جو ہے یہ مطلق ہے۔ کیا ہے؟ اس کا اطلاق یہ ہے کہ وضو میں چہرہ دھونا ہے، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پیر دھونا، یہ اس کا اطلاق ہے اور اسی پر یہ جاری رہے گا۔ اس سے زیادہ اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے خبر واحد یا قیاس کے ذریعے۔ غسل کیا ہے؟ لفظ مطلق ہے، 4 چیزوں کا بیان ہے، یہی اس کا اطلاق ہے۔ اب اس پہ 5ویں چیز زائد نہیں کی جائے گی۔ امام مالک کہتے ہیں موالات فرض ہے، موالات بھی فرض ہیں۔ حدیث، ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، ایڑی خشک رہ گئی، نبی نے دیکھا، حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو، تو پتہ چلا خشک رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وضو نہیں ہوگا۔ اور موالات کہتے ہی اسے ہیں پے در پہ دھونے کو، ایک عضو خشک نہ ہو دوسرا عضو دھل جائے۔ سمجھ رہے؟ دلیل دی حدیث پاک، کہتے ہیں اگر موالات فرض نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی دھونے کا حکم دیتے، سوائے وضو کو اثر نو کرنے کا حکم نہیں دیتے، لہذا موالات فرض۔ امام شافعی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں نیت اور ترتیب یہ فرض ہے۔ نیت دلیل دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بخاری کی سب سے پہلے حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عمل کب ہوگا؟ جب نیت ہوگی، جب نیت ہوگی، جب عمل ہوگا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں پتہ چلا بغیر نیت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہے بغیر نیت کے۔ تو جب بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہے تو یہ تو عبادات میں سے ہیں۔ وضو جو ہے عبادتوں میں سے ہے، عبادت کے لیے کیا جاتا ہے وضو، لہٰذا جب اور کام نیت کے بغیر نہیں ہو سکتے تو وضو بھی نیت کے بغیر نہیں ہوگا، لہذا وضو کرنا شرط، نیت کرنا کیا ہوگا؟ شرط ہوگا، فرض ہوگا۔ ترتیب ایک کے بعد دیگر اعضاء کو دھونا، پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر مسح کرنا، پھر یہی ترتیب جو قرآن میں ہے، امام شافعی کہتے ہیں یہی ترتیب فرض ہے۔ اگر کسی نے پہلے ہاتھ دھو لیے بعد میں چہرہ دھویا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ دلیل دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے آپ نے چہرے کو دھویا، ثم یدیہ، پھر آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے،
حدیث میں لفظ آیا ثم یدیہ، دونوں ہاتھوں کو دھویا، تو کہتے ہیں یہاں ثم ترتیب کے لیے آیا ہے۔ جب ثم ترتیب کے لیے آیا ہے تو یہاں ترتیب وضو میں فرض ہے۔ امام داؤد ظاہری کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھی وضو میں فرض اور شرط ہے۔ دلیل دیتے ہیں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ یہ ان تینوں کی دلیل ہو گئی۔ احناف کہتے ہیں دیکھیں کتاب الغسل جو ہے کتاب اللہ کا مطلق ہے، اور مطلق کا حکم یہ ہے جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہوگا تب تک اس پہ عمل کیا جائے گا۔ خبر واحد اور قیاس سے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کا اطلاق کیا ہے؟ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا کونیوں تک، سر کا مسح کرنا ٹخنوں تک، یہ اطلاق ہے، اور یہ غسل انہی پہ جاری ہوگا۔ المطلق یجری علی اطلاق، اس پر زیادتی جائز ہے۔ خبر واحد میں یہ تینوں باتیں آئی ہیں، نیت سنت، لہذا اس کے ذریعے زیادتی نہیں کی جائے گی، زیادتی نہیں کی جائے گی کہتے ہیں۔ لیکن ہاں اس پہ ایک ایسے طریقے پہ عمل ہو سکتا ہے، تطبیق ہو سکتی ہے۔ ان تینوں حدیثوں کو تطبیق اگر ہم دیں گے تو اس صورت میں تطبیق ہو جائے گی کہ کتاب اللہ کا حکم بھی نہیں بدلے گا اور عمل بھی ہو جائے گا۔ اس طور پر کہ اعضائے ثلاثہ اور مسح راس، اعضائے ثلاثہ کا دھونا اور مسح راس کرنا یہ فرض ہوگا حکم کتاب کی وجہ سے، اور نیت، موالات، ترتیب اور تسمیہ یہ سنت ہوگا بحکم الخبری، خبر کے حکم کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تینوں کے مذہب پیش کر دیا، تینوں کے دلائل، احناف کا مذہب، احناف کی دلیلیں پیش کر دی۔ اب دوسری مثال دے رہے ہیں وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اسی طرح ہم کہیں گے، فی قولہ تعالی، اسی طرح ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے قول میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، الزانیۃ زنا کرنے والی، زنا کرانے والی، والزانی اور زنا کرنے والے، فاجلدوا ان کو کوڑے مارے جائیں، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو، زانی اور زانیہ میں سے ہر ایک کو یعنی دونوں کو کوڑے مارے جائیں، مئۃ جلدہ 100 کوڑے، 100 کوڑے مارے جائیں۔ زنا کرنے والے، زنا کرانے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کے 100 کوڑے مارے جائیں۔ آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ قرآن میں بھی ہے اور عام کتب فقہ میں بھی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے تو حد شرعی کیا ہوتی ہے، شریعت کی حد کیا لاگو ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، دونوں کو 100۔ اور اگر شادی شدہ افراد اگر زنا کر لیں تو پھر حدیث پاک قرآن میں ہی ہے حکم ابھی بھی الشیخۃ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما، کہ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورتیں جب زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دیا جائے۔ تو اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ کیا ہے؟ رجم، یعنی اتنے پتھر برسائے جائیں، سنسار کیا جائے کہ وہ مر جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرانے والی، والزانی اور زنا کرنے والے، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کے 100 کوڑے مارے جائیں گے، لگائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں الزانیۃ پہلے آیا ہے، الزانی بعد میں، مؤنث کا صیغہ پہلے اور مذکر کا بعد میں۔ حالانکہ السارق والسارقۃ میں السارق مذکر کا صیغہ پہلے اور سارقۃ مؤنث کا بعد میں، اور یہاں الٹا ہے، مؤنث کا پہلے مذکر کا بعد میں۔ ایسا کیوں؟ الزانی والزانیۃ کہنا چاہیے، جیسے السارق والسارقۃ ہے نا، ایسے الزانی والزانیۃ
یہی کہنا چاہیے تھا نا. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں شہوت جو ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ ہوتی ہے. عورت کو مرد کے مقابلے میں شہوت اور رغبت عورت کو کیا ہوتی ہے؟ مرد سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے شہوت میں عورت اصل ہے، اور اصل ہونے کی وجہ سے الزانیہ کو مؤنث کو مقدم کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ اور وہاں السارق کو کیوں مقدم کیا؟ السارقۃ پہ. تو کہہ رہے ہیں وہاں چوری کرنے میں یہ مرد اصل ہے. مرد چوری کرتے ہیں، عورتیں چوری نہیں. اصل جو ہے مرد کا چوری کرنا ہے. آج کل جو چوریاں ہو رہی ہیں علاقے میں وہ کون کر رہے ہیں؟ عورتیں کر رہی ہیں، مرد کر. تو چوری کرنے میں مرد اصل ہے، اس لیے وہاں پر السارق کہا. اور یہاں شہوت میں عورت اصل ہے، لہذا اس کو مقدم کیا. بات سمجھ میں آئی؟ کہہ رہے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرانے والی اور زنا کرنے والے دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں. ان الکتاب جعل جلد المئۃ حدا. کہہ رہے ہیں بے شک کتاب اللہ نے 100 کوڑے متعین کر دیے، 100 کوڑوں کو بطور حد للزنا، زنا کی بطور حد قرار دے دیا. 100 کوڑے زنا کی حد قرار دیا کتاب نے. زنا کی حد کیا ہے؟ 100 کوڑے. کس سے ثابت ہے؟ کتاب اللہ سے. فرماتے ہیں ان الکتاب جعل جلد المئۃ حدا للزنا، کہ بے شک کتاب نے، یہ قول کا مقولہ ہے. یہ جو قول ہے نا باری تعالیٰ کا الزانی ہے، تو اس کا مقولہ ان الکتاب، کہ بے شک کتاب جعل جلد المئۃ حدا للزنا، بے شک کتاب نے زنا 100 کوڑوں کو زنا کے لیے بطور حد قرار دیا. یہ حد بنا دیا 100 کوڑوں کو. فرماتے ہیں فلا یزاد علیہ التغریب حدا، تو اب اس پر جلا وطنی کو زائد نہیں کیا جائے گا بطور حد. لقولہ علیہ السلام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کی وجہ سے. حضور کا قول کیا ہے؟ البکر بالبکر جلد مئۃ و تغریب عام، کہ غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. و تغریب عام، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، شہر سے باہر 1 سال کے لیے کر دیا جائے گا. یہ نبی کا فرمان ہے. البکر بالبکری کا مطلب ہے عقوبۃ زنا البکری بالبکر، غیر شادی شدہ کے زنا کی سزا. اصل عبارت کیا ہے؟ عقوبۃ زنا البکری بالبکر. غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت آپس میں زنا کر لیں تو ان کے زنا کی سزا ہے جلد مئۃ، 100 کوڑے ہیں. و تغریب عام، اور 1 سال کے لیے جلا وطنی. امام شافعی کہتے ہیں دیکھو یہ آیت مطلق ہے. احناف کہتے ہیں کہ اب یہ فجلدو جو ہے یہ کوڑے مارنا یہ آیت مطلق ہے. اور مطلق کا قانون کیا بتایا تھا؟ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. غیر شادی شدہ اگر زنا کر لیں آپس میں تو ان کی حد کیا ہے؟ 100 کوڑے. یہ کتاب اللہ سے لفظ مطلق سے ثابت ہوا. تو اب یہی اس کا ساری سزا 100 کوڑے ہے. اب اس پر سزا کی زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا. امام شافعی کہتے ہیں نہیں بھائی، 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے جلا وطنی بھی کیا جائے گا، کیونکہ حضور کا ارشاد موجود ہے. امام شافعی اپنے قول کی دلیل دیتے ہیں اپنے مذہب کی کہ بھائی 1 سال کی لیے جلا وطنی بھی کیا جائے گا 100 کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ. دلیل فرماتے ہیں البکر بالبکری جلد مئۃ و تغریب عام، کہ غیر شادی شدہ مرد بالبکر غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کر لے تو اس کی سزا ہے جلد مئۃ، 100 کوڑے، و تغریب عام، اور 1 سال کی جلا وطنی. کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے 100 کوڑے کتاب اللہ سے ثابت ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی حدیث سے ثابت ہے. لہٰذا 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ غیر محسن اور غیر محسنہ کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا. کون کہتے ہیں؟
इमाम शाफ़ई अलैहि रहमतु व रिज़वान। और हम क्या कहते हैं, हुक्म क्या है किताबुल्लाह का? जब तक उसके इतलाक़ पर अमल करना मुमकिन हो, उस पर ख़बर वाहिद और क़यास से ज़्यादती करना जायज़ नहीं है। इमाम शाफ़ई, आप जो 1 साल की जिला वतनी की जो ज़्यादती कर रहे हैं, वो आप ख़बर वाहिद के ज़रिए कर रहे हैं, और ख़बर वाहिद के ज़रिए मुतलक़ को मुक़य्यद करना जायज़ नहीं है, ज़्यादती जायज़ नहीं है। कहते हैं सिर्फ़ ज़िना की सज़ा जो है वो 100 कोड़े हैं, जिला वतन ये सज़ा नहीं है। लिहाजा किताबुल्लाह के मुकाबले में ख़बर वाहिद या क़यास आ जाए तो देखा जाता है कि तत्बीक की सूरत बनती है या नहीं बनती। अगर तत्बीक की सूरत बनेगी तो दोनों पे अमल किया जाएगा, और अगर तत्बीक की सूरत नहीं बनती तो किताबुल्लाह पे अमल किया जाएगा, ख़बर वाहिद और क़यास को छोड़ दिया जाएगा। हमने अलबिक्र बिलबिक्री को ज़ानियतु वज़ानी दोनों में तत्बीक करके देखी तो हमें तत्बीक की सूरत मिल गई, तत्बीक की मिल गई सूरत। फरमाया बल युअमलु बिल ख़बरी, बल्कि अमल किया जाएगा ख़बर पर, अला वजहिन, ऐसे तरीक़े पर, ला यतग़य्यर बिही हुक्मुल किताब, कि जिससे किताब का हुक्म मुतग़य्यर नहीं होगा। फ़यकून अल जिल्दु हद्दन शरइयन, तो 100 कोड़े मारना ये हद शरई होगा, बेहुक्मिल किताब, किताब के हुक्म से, व तग़रीब, और 1 साल के लिए जिला वतनी, मशरूअन सियासतन, ये सियासतन मशरू होगा 1 साल की जिला वतनी, बेहुक्मिल ख़बरी, हुक्म ख़बर के ज़रिए, इंतज़ामी मसलहत, इंतज़ामन मसलहत की वजह से ये मशरू होगा 1 साल के लिए जिला वतनी। मिसाल के तौर पे इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, काजी है। अब किसी गैर शादीशुदा ने ज़िना कर लिया, काजी ने 100 कोड़े लगा दिए, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे, फिर भी लोग ज़िना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या, काजी को हक़ हासिल होगा कि इबरत के लिए अब इन्हें 100 कोड़े भी लगाए और उसके साथ साथ 1 साल के लिए जिला वतन भी कर दे। जब गैरत आएगी तो ये लोग ज़िना से बच जाएंगे। ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं, जो काम दुनिया में हो रहे हैं। अगर इस्लामी हुकूमत यहाँ आ जाए हिंदुस्तान में तो ये काम, चोरियाँ डकैतियाँ जो आजकल चल रही हैं, ये नहीं होंगी। काजी एक ऐसा नमूना बना दे, एक आध को 2-4 को लटका दे और कह दे इनका जुर्म ये था कि ये ज़िनाकार थे, इनका जुर्म ये था कि इन्होंने चोरी की थी, इनका जुर्म ये था यतीमों का माल लूटा था, इन्होंने एक दूसरे का हक मारा था। 2-4 को निशाने बना दे, पूरे हिंदुस्तान में शांति का माहौल हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो फरमाते हैं ख़बर के ज़रिए जो 1 साल की जिला वतनी है ये मशरू होगी कब? सियासतन, सियासतन मशरू होगी, मसलहत की वजह से, इंतज़ामन सियासतन, या तो काजी कर दे किसी मसलहत की वजह से, तब ये मशरू होगी ख़बर के हुक्म की वजह से। बात समझ में आए? किताबुल्लाह से सिर्फ़ 100 कोड़े हद है ज़िना की, इसके अलावा कोई हद नहीं है। लेकिन हदीस के ज़रिए 1 साल की जिला वतनी भी है। ये कब होगी? जब कोई काजी मसलहत की वजह से जिला वतन करे, तभी होगी। ख़बर के हुक्म के वजह से। तो हदीस पे अमल इस तरीके पे किया जाएगा, किताबुल्लाह का हुक्म भी नहीं बदला और हदीस पे भी अमल हो गया। किताबुल्लाह की हद शरई 100 कोड़े हो गए, किताबुल्लाह के हुक्म से 100 कोड़े शरीयत की हद हो गई, और ख़बर वाहिद के ज़रिए 1 साल की जिला वतनी है, क्या हो गई? ये सियासतन मशरू हो गई, सियासतन इंतज़ामन, ये मसलहत की वजह से मशरू होगी। ठीक है, ठीक है, बस इतना याद।